بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے یہ بتایا تھا کہ قیاس جلی کے معارض جب نص ہو جائے، یا نص میں تو کتاب اللہ ہے، سنت ہے، اجماع ہے، تو ظاہر سی بات ہے اعتبار نص کا ہوگا، وہاں پر قیاس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے معارض نص یا اجماع جو حکم نص میں ہے وہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کے معارض قیاس خفی ہوتا ہے، جس کو یہ لوگ استحسان بولتے ہیں۔ استحسان تو ایک استحسان بالاثر ہے، استحسان بالکتاب ہے، استحسان بالاجماع ہے، اور ایک استحسان بالقیاس ہے۔ چار ہیں استحسان کی صورت میں، تو تین میں تو بالکل بے اثر ہے، چوتھی قسم بیان فرما رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جب قیاس جلی کے معارض استحسان ہو جائے، کون ہو جائے؟ استحسان ہو جائے، جو استحسان قیاس جلی سے زیادہ قوی اور زیادہ راجح ہے اپنے اثر خفی کے وجہ سے۔ تو اب جب قیاس خفی قیاس جلی کے معارض ہو گیا، فرماتے ہیں اوجب عدمہ، اوجبہ کی ضمیر استحسان کی طرف ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب اقوی دلیل، ارجح دلیل معارض ہو جائے گی کس کی؟ ایسے قیاس کے، ایسی دلیل کی جو اس کے اعتبار سے اضعاف ہے اور مرجوح ہے، تو ارجح کے ہوتے ہوئے مرجوح کا اعتبار ہوگا، اقوی کے ہوتے ہوئے اضعاف کا اعتبار ہوگا۔ اسی طریقے سے جب قیاس جلی کے معارض ایسا استحسان ہو جائے جو استحسان قیاس جلی سے اقوی اور ارجح ہے، تو فرماتے ہیں اوجب عدمہ، تو استحسان یہ قیاس جلی مرجوح اضعف کے عدم کو واجب کرے گا، یعنی اس کے ہوتے ہوئے قیاس جلی کا اب اعتبار نہ کیا جائے گا، اس لیے کہ راجح اور اقوی کے مقابل میں جو ضعیف ہے قیاس جلی، جو مرجوح ہے، وہ معدوم ہوتا ہے۔ تو اب جس طریقے سے کتاب اللہ، سنت، اجماع کے مقابل میں قیاس صحیح نہیں ہوتا ہے، اسی طریقے سے استحسان کے مقابل میں بھی قیاس جلی یہ قیاس صحیح نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں جب قیاس جلی کے معارض استحسان ہو گیا تو یہ استحسان بھی عدم قیاس جلی کو واجب کرے گا۔ اب استحسان کے ہوتے ہوئے جب قیاس جلی معدوم ہو گیا، یعنی قیاس جلی کا حکم معدوم ہو گیا، تو اس عدم حکم کی علت کیا ہے؟ اسی دن میں نے بتایا تھا حنفیہ کے ہاں عدم حکم عدم علت کی وجہ سے ہوتا ہے، اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عدم حکم عدم علت کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہاں عدم حکم وجود علت کے ساتھ ایک معنی کی وجہ سے۔ ابھی مثال پڑھیں گے، مثال وہی ہے، بات ذہن میں آ گئی، مگر تقریر الگ الگ ہے۔ ہم کہتے ہیں یہاں حکم جو معدوم ہے اس لیے کہ حکم کی علت معدوم ہے، وہ کہتے ہیں کہ حکم کی علت تو موجود ہے، ایک مانع یعنی اثر موجود ہے۔ من نسیا، بھول کر کوئی کھا پی لے، آدمی کھا پی رہا ہے، آدمی بھول کر کھا پی رہا ہے، تو امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہاں پر جو ہے وہ فساد صوم کی، عدم صوم کی جو علت ہے کیا وہ موجود ہے۔ جیسی بات آدمی کھا پی رہا ہے تو یہاں پر اکل و شرب پایا جا رہا ہے کہ نہیں پایا جا رہا ہے؟ تو فساد صوم، عدم صوم کی علت تو موجود ہے، مگر علت کے ہوتے ہوئے یہاں پر جو ہے حکم جو معدوم ہو رہا ہے، حکم تو یہ ہونا چاہیے کہ اس روزے کی کیا کرے؟ قضا کرے، مگر اس کو صائم قرار دیا جا رہا ہے، فاسد الصوم نہیں قرار دیا جا رہا ہے، ایک اثر کی وجہ سے۔ معلوم ہے اس کی وجہ سے، اثر کی وجہ سے۔ حنفیہ فرماتے ہیں
کہ یہاں پر عدم صوم جو ہے، عدم صوم کا حکم یہاں پر نہیں ہے بلکہ اس کو صائم نہ قرار دیا جا رہا ہے، تو یہاں پر عدم حکم، ویسے بات فساد صوم کا حکم ہونا چاہیے، فساد صوم کا حکم معدوم ہو رہا ہے ناسی والی صورت میں۔ کیوں معدوم ہو رہا ہے؟ کیا اس لیے کہ علت موجود ہے، فساد کی ایک معنی پایا جا رہا ہے؟ فرماتے ہیں فساد صوم کی جو علت ہے خود صائم کا کیا ہے؟ عقل کرنا، شرب کرنا، جمع کرنا، یہاں عقل و شرب نہیں پایا جا رہا ہے۔ آپ سوچتے ہیں عقل و شرب جو فساد صوم کی علت تھی وہ تو موجود ہے۔ فرماتے ہیں رب العالمین فرماتا ہے بندے نے نہیں کھایا بلکہ اللہ نے اس کو کھلایا ہے۔ رب العالمین نے اس فعل کو اپنی طرف منسوب فرما لیا ہے، بندے کی طرف اس کی اسناد نہ فرمائی، گویا یہ اطعام رب العالمین کی طرف سے ہے۔ تو یہاں پر جو عدم یہ فساد صوم کا جو حکم معدوم ہے، یہاں عدم حکم جو پایا جا رہا ہے عدم علت کی وجہ سے کہ یہاں پر وہ خود کھا نہیں رہا ہے بلکہ رب العالمین اس کو کھلا رہا ہے، گویا صاحب حق اس کو کیا فرما رہا ہے؟ معاف فرما رہا ہے۔ یہی مثال ابھی آئے گی۔ فرماتے ہیں فصار عدم الحکم لعدم العلہ، تو حکم کا عدم علت کی وجہ سے ہے۔ فرماتے ہیں لا لمانع مع قیام العلہ، نہ یہ کہ عدم حکم اس لیے ہے کہ علت کے ہوتے ہوئے ایک معنی یہاں پر کیا ہے؟ وہ قائم۔ اسی طریقے سے ہم تمام علل مؤثرہ کے اندر کہتے ہیں، کیا مطلب؟ یعنی ان علل مؤثرہ کے اندر جہاں پر علتیں پائی جا رہی ہیں مگر علتوں کا حکم وہاں پر نہیں پایا جا رہا ہے، تو اسی طریقے سے ہم ان تمام علل مؤثرہ کے اندر کہتے ہیں جن علل مؤثرہ کا حکم بعض مقامات کے اندر وہ علت کے ہوتے ہوئے پایا نہیں جا رہا ہے، کہ ہم کیا کہتے ہیں عدم حکم کس کی وجہ سے ہے؟ عدم علت کی وجہ سے ہے، نہ یہ کہ عدم حکم علت کے ہوتے ہوئے ایک معنی کی وجہ سے ہے۔ اب اس کی توضیح فرماتے ہیں بیان الذالک فی قولنا فی الصائم، ہم نے یہ جو کہا کہ عدم حکم عدم علت کی وجہ سے ہمارے یہاں ہے، امام شافعی رحمہ اللہ کے یہاں عدم حکم علت کے ہوتے ہوئے ایک معنی کی وجہ سے، اس کی توضیح ہمارے اس قول کے اندر ہے جو ہم نے روزے دار کے حق میں کہا اذا صب الماء فی حلقہ، جب روزے دار کے منہ میں زبردستی پانی ڈال دیا گیا اور اسے روزہ دار ہونا یاد ہے۔ زبردستی کسی کے منہ میں پانی ڈال دیا گیا، مریض تھا اس کو زبردستی کیا ہے دوا پلا دی گئی، پانی پلا دیا گیا یا اور کوئی وجہ تھی، جب روزے دار کے منہ میں زبردستی پانی ڈال دیا گیا اسے روزہ دار ہونا یاد ہے، ہم کیا کہتے ہیں یفسد صومہ، کہ اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ کیوں؟ لفوات رکن الصوم، کہ روزے کا ایک رکن جو یہاں پر امساک عن المفطرات الثلاثہ تھا، جب جوف معدہ تک یا جوف دماغ تک وہ پانی پہنچ گیا تو امساک جو روزے کا ایک رکن تھا وہ فوت نہ ہو گیا۔ تو فرماتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسے شخص کا ایسے مکرہ کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے، کیوں؟ لفوات رکن الصوم، اس لیے کہ روزے کا ایک رکن امساک یہاں پر فوت ہو رہا ہے۔ اب آپ غور کریں، یہاں ہم فساد صوم کا حکم دیتے ہیں، کیا دیتے ہیں؟ فساد صوم کا حکم دیتے ہیں، اور اس فساد صوم یا کہہ لیں اس حکم کی علت کیا ہے؟ فوات رکن صوم، رکن صوم کا فوت ہو جانا۔ رکن صوم ہے کیا؟ وہ امساک۔ اب گویا کہ فساد صوم ایک حکم ہو گیا، اور اس حکم کی علت کیا ہے؟ رکن صوم کا فوت ہونا۔ یہاں حکم بھی پایا گیا اور حکم کی علت بھی کیا ہے؟ پائی گئی۔ وَلَازِمَ عَلَيْهِ النَّاسِ، اب اس کے اوپر یعنی اس حکم پر یہاں ہم نے فساد صوم کا حکم دیا، کیوں؟ اس لیے کہ اس حکم کی ایک علت پائی جا رہی ہے،
وہ علت کیا ہے؟ رکن صوم کا فوت ہونا، روزے کے لیے روزے کا رکن ہونا چاہیے، روزے کا رکن ہے نہیں، اس لیے کہ جوف معدہ تک پانی پہنچ چکا ہے۔ لازم علیہ الناسی، اب اس حکم کے اوپر ناسی فی العقل، ناسی فی الشرب، ناسی فی الجماع سے یہ اعتراض لازم آتا ہے۔ معذرت میں آگے کیا مطلب؟ یعنی کسی شخص نے بھول کر کھا پی لیا، جمع کر لیا، آپ کہتے ہو کہ روزہ یہاں پر کیا ہو جاتا ہے؟ فاسد نہیں ہوتا ہے، روزہ کیا یہاں پر ہے؟ آپ جب یہ کہتے ہو کہ حکم جو ہوتا ہے عدم حکم یا عدم علت کی وجہ سے ہوتا ہے، تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ علت جو ہے وہ پائی جا رہی فساد کی، پھر بھی آپ جو ہے اس کو فاسد الصوم نہیں کہتے ہو، بلکہ اس کو کیا بولتے ہو؟ صائم نہ بولتے ہو۔ تو اس کے اوپر اعتراض پیدا ہوتا ہے ناسی سے۔ کس کی سے؟ ناسی سے۔ ناسی کا مطلب ہم نے بتا دیا، فرماتے ہیں فمن اجازہ خصوص العلل، فمن اجازہ خصوص العلل، تو جن لوگوں نے خصوص علل کو جائز قرار دیا، ہم بتایا تھا نا اس سے پہلے کہ وہ کہتے ہیں کہ قیاس جو ہے ایک دلیل مخصص ہے، تو علت یعنی بعض مقامات پر علتیں کیا ہوتی ہیں؟ وہ قاصر ہوتی ہیں، یعنی ان علتوں کا تعدیہ جو ہوتا ہے وہ نہیں ہو پاتا ہے، وہ کسی ایک معنی کی وجہ سے۔ تو جن لوگوں نے خصوص علل کو جائز قرار دیا، جیسا کہ امام شافعی رحمہ اللہ قال، انہوں نے ناسی والے مسئلے میں یہ فرمایا امتنع حکم ھذا التعلیل، امتنع حکم ھذا التعلیل، اس تعلیل کا حکم جو ممتنع ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی یہاں پر جو ہے وہ پا لیا گیا کیا؟ وہ رکن صوم کا فوت ہونا، پھر بھی یہاں پر حکم نہیں دیا فساد صوم کا۔ فرماتے ہیں اس تعلیل، ظاہر سی بات علت جہاں پر پائی جائے گی تو علت کا حکم بھی پایا جانا چاہیے کہ نہیں پایا جانا چاہیے؟ تو یہاں پر فساد صوم کی علت پالی گئی، پھر بھی فساد کا حکم نہیں دیا گیا، تو اس تعلیل کا حکم جو یہاں پر ممتنع ہے، فرماتے ہیں لمانع، ایک معنی کی وجہ سے۔ وہ معنی ہے کون؟ اثر ہے۔ تو اس تعلیل کا حکم کیا مطلب؟ یعنی عدم حکم عدم علت کی وجہ سے علت پائی جا رہی ہے، تو اب حکم یہی نہ ہونا چاہیے فساد صوم کا۔ تو فرماتے ہیں علت کے ہوتے ہوئے حکم جو معدوم ہے، اس تعلیل کا حکم جو یہاں پر ممتنع ہے ایک معنی کی وجہ سے، وہ معنی اثر رسالت ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا من نسیہ وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه۔ آپ غور کریں، سرکار نے فرمایا جس شخص نے بھول کر کھا پی لیا وہ اپنے روزے کو پورا کرے، روزے کو نہ توڑے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ناسی کو کھلایا اور پلایا ہے۔ اب یہاں پر امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک جنہوں نے یہاں پر خصوص علل کو جائز قرار دیا، یعنی علت کے ہوتے ہوئے حکم جو یہاں پر معدوم ہے وہ ایک معنی کی وجہ سے انہوں نے قرار دیا، تو ان کے نزدیک امتناع حکم ایک معنی کی وجہ سے ہے، گویا حکم کی علت پائی جا رہی ہے، پھر بھی حکم یہاں پر جو معدوم ہو رہا ہے ایک معنی کی وجہ سے، معنی پوری حدیث پاک ہے۔ وَقُلْنَا، ٹھیک اسی مسئلے ناسی میں ہم حنفیہ نے یہ کہا ان عدم الحکم، یہاں پر فساد صوم کا جو حکم ہونا چاہیے، فساد صوم کا حکم یہاں پر معدوم ہے۔ کیوں؟ فرماتے لعدم هذه العلہ، اس لیے کہ فساد صوم کی جو علت ہے وہ علت یہاں پر پائی نہیں جا رہی۔ قلنا نحن، ہم حنفیہ نے اسی خاص مسئلے میں کہا عدم حکم جو یہاں پر پایا گیا لعدم هذه العلہ، عدم علت کی وجہ سے، یعنی فساد صوم کا جو حکم معدوم ہے وہ اس لیے کہ فساد صوم کی جو علت ہے وہ علت ہی یہاں پر نہیں پائی گئی، نہ اس لیے کہ یہاں پر علت موجود ہے اور علت کے موجود ہوتے ہوئے یہاں پر ایک معنی پا لیا گیا، جیسا کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا۔
کیسے یہاں پر وہ عدم حکم عدم علت کی وجہ سے کھانا پینا تو پایا جا رہا ہے، فساد کی علت تو یہاں پر پائی جا رہی ہے، یہ کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر علت ہی نہیں پائی گئی فساد صوم کی، یہاں پر عدم حکم جو ہے عدم علت کی وجہ سے؟ علت تو یہاں پر موجود ہے، روزہ فاسد ہونے کی علت تو یہاں پر موجود ہے۔ اس کا جواب دیتے ہیں لِأَنَّ فِعْلَ النَّاسِ منسوب إِلَى صاحب الشرع، اس لیے کہ بھول کر جس شخص نے کھایا پیا اس کا یہ کھانا اور پینا یہ اس کی طرف منسوب نہیں ہے، کھانے پینے والے کی طرف نہیں، بلکہ رب العالمین نے اس کو اپنی طرف منسوب فرمایا۔ اس نے نہیں کھایا ہے، اس نے نہیں پیا ہے، اس نے خود یہ نہیں کیا اپنے اختیار سے، بلکہ خود میں نے یہ کرایا ہے۔ فرماتے ہیں اس لیے کہ ناسی کا فعل یہ منسوب ہے صاحب شرع کی طرف، جیسا کہ خود سرکار نے ارشاد فرمایا انما اطعمہ اللہ وسقاہ۔ اب جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر اطعام اور سقا کی اسناد اللہ تعالیٰ کی طرف فرمائی، اور وہی کیا ہے صاحب حق ہے، فسقط عنہ، تو اب ناسی سے جنایت کا جو معنی ہے ساقط ہو گیا، اس نے نہیں کیا بلکہ یہ میں نے اس سے کرایا ہے، تو اب جب اس نے نہیں کیا تو جنایت کا حکم اس سے ساقط ہو گیا۔ وصار الفعل عفوا، اور بھول کر کھانا پینا یہ فعل جو ہے معرض عفو میں ہو گیا۔ رب العالمین نے گویا اس حکم سے اس کو مرفوع قرار دیا، وہ مرفوع القلم ہو گیا، لقد رفع القلموں میں سے ہو گیا، رفع القلم عن ثلاث کے تحت تو داخل ہو گیا، گویا اس نے کھایا نہیں، اس نے پیا نہیں۔ جب فساد صوم کی علت یہاں پر معدوم ہو گئی تو اب بقی الصوم، تو اب اس کا روزہ باقی رہا، لے بقائے رکن ہی، اس لیے کہ روزے کا جو رکن ہے وہ کیا ہے، وہ باقی ہے، اس لیے کہ روزے کا رکن کھانے اور پینے سے نہ وہ باطل ہوتا۔ جب رب العالمین نے اس گویا لم یاکل لم یشرب کے درجے میں اس کو فرما دیا تو گویا یہاں عقل شرب پایا ہی نہ گیا، تو اب فساد کی جو علت تھی وہاں پر نہیں نہ پائے گی۔ تو روزہ جو باقی ہے کیا مطلب؟ روزہ یہ سب تعبیریں بدلتے رہتے ہیں، بات وہی ہے، ارے روزہ باقی ہے، سیدھے سیدھے یہ کہہ دو یہاں پر روزہ فاسد نہ ہوا، یعنی حکم جو معدوم ہوا وہ کیوں؟ عدم علت کی وجہ سے، نہ کہ کسی معنی کی وجہ سے۔ اب کہتے ہیں روزہ باقی ہے، سیدھے سیدھے کہہ دے فن عدم، کیونکہ عدم حکم عدم علت بننا، روزہ باقی رہنے کا مطلب کیا ہو گیا؟ فساد صوم کا حکم ہونا نہ چاہیے، تو یہی سب اس میں ہے، اس لیے فرماتے ہیں فبقی الصوم، تو یہاں پر روزہ باقی ہے، یعنی فساد صوم کا جو حکم ہے وہ معدوم ہو گیا، کیوں؟ لے بقائے رکن ہی، اس لیے کہ اس کا ایک رکن باقی ہے۔ کیا مطلب؟ فساد کی جو علت ہے وہ علت ہی معدوم ہو گئی۔ یہ کہتے لا لمانعن، یہاں پر روزہ جو باقی ہے حکم جو معدوم نہیں ہوا، وہ ایسا نہیں ہے کہ کسی معنی کی وجہ سے مع فوات رکن ہی، اس کے رکن کے فوت ہوتے ہوئی، امام شافعی نے ہی نا یہاں پر فرمایا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی روزے کا جو رکن ہے بعض میں آگے یہاں پر وہ موجود مانتے ہیں، پھر بھی ایک معنی کی وجہ سے یہاں پر روزے کو نہ باقی مانتے ہیں۔ اب ذرا بات دیکھیں، مصنف فرمائیں فَالَّذِي جُعِلَ عِنْدَهُمْ دَلِيلَ الْخُصُوص، تو اب خصوص علل کو جو لوگ جائز قرار دیتے ہیں ان کے نزدیک جو حدیث پاک، گویا اس حدیث پاک نے نائم کو خاص کر لیا، نائم کو کیا کر لیا؟ خاص کر لیا، یہی ہے دلیل خصوص، خصوص علل۔ باز میں گی فمن اجازہ فالذی جعل عندهم، تو خصوص علل کو جن لوگوں نے جائز قرار دیا ان کے نزدیک جس دلیل کو فرماتے ہیں دلیل خصوص قرار دیا گیا، جعلنا ہو دلیل العدم، ہم نے اسی کو دلیل قرار دیا، کس چیز کی؟ عدم، یعنی عدم علت کی، کس کی؟
وہ یہاں پر فساد صوم کی جو علت ہے وہ علت ہی یہاں پر نہیں کہ ناسی کا فعل نہیں ہے، بلکہ یہ رب العالمین کا فعل ہے، انما اطعمہ اللہ وسقا۔ تو جو چیز ان کے نزدیک خصوص کی دلیل بنا دی گئی تھی وہی ہم نے عدم کی دلیل بنا دیا کہ یہاں پر عدم علت ہے، علت ہی نہیں۔ جب علت ہی نہیں تو اس علت کا جو حکم ہوگا وہ حکم کیوں کر ہوگا؟ فرماتے ہیں ھذا اصل ھذا الفصل، یہ اس فصل کی اصل ہے، فاحفظہ واحکمہ، تو اس کو آپ اچھی طریقے سے، احسن طریقے سے، محکم طریقے سے، مضبوط طریقے سے، ٹھوس طریقے سے یاد کر لیجیے۔ ففیہ فقہ کثیر، اس لیے اگرچہ میں نے ایک حکم ذکر کیا ہے مگر اس کے اندر کیا ہے؟ فقہ کثیر ہے۔ بات میں آ گئی کہ بہت سے لوگ حدیثیں تو پڑھتے ہیں مگر فقہ حدیث سے وہ ناآشنا ہوتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے سے یہی فرمایا تھا، امام اعمش نے، یا معاشر الفقہاء انتم الاطباء ونحن الصیادلہ، کہ اے فقہا کی جماعت، آپ لوگ طبیب حاذق ہیں اور ہم کیا ہیں؟ ایک پنساری کی حیثیت رکھتے ہیں، دواؤں کو بیچتے ہیں، مگر یہ دوائیں جو ہے کس مرض میں کام آنے والی ہیں یہ ہم کو نہیں معلوم۔ ہم یہ حدیث برسہ برس سے پڑھا رہے ہیں مگر ہم کو یہ نہیں معلوم کہ کس حدیث سے کون سا حکم شرع مستنبط ہوتا ہے۔ تو من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بہت بڑی بھلائی فرمانا چاہتا ہے اور بہت ہی عظیم سعادت سے سرفراز فرمانا چاہتا ہے اس کو دین کا فقیہ بناتا ہے۔ حدیث بہت سے لوگ پڑھتے ہیں، عبادتیں بہت سے لوگ پڑھتے ہیں، مگر انہی سے نقطہ نکالنا اور انہی کے دقیق معانی کے اندر گھس کر کے غوطہ خوری کرنا۔ سمندر میں بہت سے لوگ غوطہ خوری کرتے ہیں مگر موتیاں ہر شخص نہیں نکال پاتا ہے، بلکہ جس کو رب العالمین یہ سعادت عطا فرماتا ہے وہی نکال پاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں اس کو اچھی طرح آپ ذہن نشین کر لیں، اس لیے کہ اس کے اندر بہت ہی فقہ ہے، بازی میں آگی اور مخلص کبیر، اور ہمارے اوپر خصوص علل کے حوالے سے جو اعتراضات کیے جاتے ہیں ان سے چھٹکارا اور رستگاری بھی ہے۔ وَأَمَّا حُكْمُهُ، یہ تو قیاس کے رکن کے متعلق اس کے حوالے سے یہ گفتگو فرما رہے تھے، بات سمجھ رہے ہیں؟ اب یہاں پر یہ قیاس کا حکم بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں قیاس کا حکم ہے کیا؟ فَتَعْدِيَةُ حُكْمِ النَّصِّ إِلَى مَا لَا نَصَّ فِيهِ لِيُثْبَتَ فِيهِ بِغَالِبِ الرَّائِ عَلَى احْتِمَالِ الْخَطَأِ فَالتَّعْدِيَةُ حُكْمٌ لَازِمٌ لِلتَّعْلِيلِ عِندَنَا۔ قیاس کا حکم کیا ہے؟ تعدیۃ حکم النص، نص کے حکم کا تعدیہ کرنا، اس کا اب فرما دیا گیا وہ انہا لیست بنجست فانہا من الطوافات طوافین اب الطوافات علیکم۔ بس میں گی جہاں جہاں پر طواف کی علت پائی جائے گی، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ہم کو ایک معیار عطا فرما دیا سقوط نجاست کی، اور سقوط نجاس کی علت کیا ہے؟ وہ طواف ہے۔ طواف میں بھی جو معنی ہے حقیقت کے اعتبار سے وہ حرج ہے، مشقت ہے، ضرر ہے۔ تو جہاں جہاں پر طواف کی علت پائی جائے گی، چاہے بلیاں ہوں یا اور بھی کوئی وہ ہوں، سب کا یہی حکم ہوگا کہ نجاست کا حکم وہاں پر ثابت ہوگا۔ اسی لیے فقہا فرماتے ہیں جہاں جہاں پر مشقت ہو، حرج ہو، انسان پیشاب کرتا ہے تو پیشاب کرنے کے وقت وہ سوئی کی نوک کے برابر جو باریک باریک جو چھینٹیں ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ مارز عفو میں ہیں، ان کی نجاست کا حکم کیا ہے؟ وہ ساقط ہے،
کہ ان سے بچنا اور بچانا کیا ہے، وہ متعذر ہے۔ سمجھ میں آگے بات؟ بوتل میں کسی پلاسٹک میں بھی وہ پیشاب کرے گا تو بھی کچھ نہ کچھ وہ ذرات وہاں پر پہنچیں گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ سب مشقت کی چیزیں ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ قیاس کا حکم کیا ہے؟ نص کے حکم کا تادیہ کرنا، یعنی نص سے جو حکم ثابت ہوا وہ تو نص ہی کے ساتھ قائم ہے، اس کے مثل حکم کا تادیہ کرنا، الا ما، ایسی فرع کی طرف، لا نص فی، جس فرع کے اندر کسی قسم کی نہ کوئی نص ہے، نہ کوئی اجماع ہے، اور نہ ہی اس سے اعلیٰ کوئی دلیل ہے۔ نہ اس سے اعلیٰ اور کوئی دلیل ہے، ایسی نص کی طرح، ایسی فرع کی طرف اس میں کوئی نص نہیں۔ یہ کیوں ہم تادیہ کرتے ہیں نص کے حکم کا ایسی فرع کی طرف جس میں کوئی نص نہیں؟ لیثبت فی، تاکہ ما لا نص فی، غیر منصوص فرع کے اندر حکم کو، یعنی مثل حکم نص کو ثابت کیا جائے بغالب الرائے۔ کس کے ذریعے؟ غالب رائے کے ذریعے۔ اس کے ذریعے قیاس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ یہ غالب رائے ہوتی ہے۔ ما ادنی الیہ نظر المجتہد، ما ادنی الیہ نظر الفقیہ ہوتی ہے کہ فقیہ مجتہد کی نظر اس تک پہنچتی ہے، اس کی غالب رائے اسی پر کیا ہوتی ہے؟ منضبط ہو جاتی ہے، تاکہ غالب رائے کے ذریعے حکم کو ثابت کیا جائے علی احتمال الخطا، احتمال خطا کے ساتھ۔ غالب رائے کی انہوں نے قید لگائی اس لیے کہ قیاس جو ہے وہ ادلہ ظنیہ سے ہے، ادلہ قطعیہ سے نہیں۔ یہ اور بات ہے کہ قیاس کے حکم پر یقینی طور پر عمل کرنا واجب ہے، مگر قیاس سے جو حکم ثابت ہوتا ہے وہ جو دلیل ہے مثبت، وہ دلیل ظنی ہے۔ اب یہاں پر یہ فرمایا علی احتمال الخطا، خطا کے احتمال کے ساتھ، اس لیے کہ خود نبی اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ فقیہ مجتہد نے پوری وہ دقت نظر کے ساتھ، سمجھ رہے ہیں، دیانت کے ساتھ حکم کا استنباط کیا، اگر وہ مصیب رہا، اصابت حکم اسے حاصل ہوا تو اس کے لیے 2 اجر ہیں، اور اگر وہ مخطئ ہوا، خطا اس سے سرزد ہوئی، تو بھی اس کو کیا ہوگا؟ 1 اجر حاصل ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ خطا کا احتمال بہرحال ہے۔ نبی اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود یہ ارشاد فرمایا، قرآن کی آیتیں پڑھیں گے فَفَهَّمْنَهَا سُلَيْمَانَ، ہے ذہن میں؟ تو اس میں دیکھیے گا وہاں پر بھی اسی طرف اشارہ نہیں، وہاں پر بھی اجتہاد میں کیا ہوئی تھی؟ خطا ہوئی تھی۔ رب العالمین نے سلیمان نے علیہ السلام کو اس قضیے کا فہم عطا فرمایا تھا۔ تو خطا کے احتمال کے ساتھ فَالتَّعْدِيَةُ حُكْمٌ لَازِمٌ، تو تعدیہ ایک ایسا حکم ہے جو ہمارے ہاں تعلیل کے لیے کیا ہے؟ لازم ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر کوئی قیاس کا حکم ہے، بات نہیں سمجھ میں آ گئی، تو ہم اس حکم قیاس کی جب تعلیل کریں گے، یا ہم کسی نص کے اندر جو حکم ہے اور اس حکم نص کی جب ہم تعلیل کریں گے تو بہرحال وہ کسی نہ کسی کی طرف، فرع کی طرف متعدی ہوگا۔ تو اسی کو فرماتے تعدیہ ایک ایسا حکم ہے جو ہمارے یہاں تعلیل کے لیے کیا ہے؟ لازم ہے۔ یعنی کسی نص سے کوئی حکم ثابت ہوا اور وہ حکم معلول بعلت ہوا، ہم نے جب تعلیل کر دی یہ حکم اس علت کی وجہ سے معلول ہے، اس حکم کی علت یہ ہے، تو بلا شبہ اب وہ علت جہاں جہاں پر پائی جائے گی اس حکم کا تعدیہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اسی کو فرماتے ہیں تعدیہ ایک ایسا حکم ہے جو ہم حنفیہ کے نزدیک تعلیل کے لیے لازم ہے۔ اندنا، انہوں نے یہاں پر فرمایا اندنا سے اشارہ یہ عامہ متاخرین کے نزدیک ہے، یہی بعض اصحاب شافعی کا بھی قول ہے، ابو عبداللہ بصری کا بھی قول ہے جو متکلمین میں سے ہیں۔ انہوں نے یہ فرمایا
کی تادیہ ایک ایسا حکم ہے جو تعلیل کے لیے لازم ہے ہمارے یہاں۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ ہم نے کسی حکم کی کوئی علت بیان کی، تعلیل کیا، اور یہ تعلیل ہو اور تادیہ نہ ہو تو فرماتے ہیں لو خلت تعلیل عن التادیہ کان باطلا فالقیاس والتعلیل عند ہؤلاء مترادفان۔ فرماتے ہیں کہ ہم کسی حکم کی کوئی علت بیان کریں اور وہ علت کسی اور مقام پر موجود ہو اور وہ حکم وہاں پر متعدی نہ ہو تو اس قیاس کا، اس تعلیل کا کوئی فائدہ رہا؟ یہ قیاس بالکل بے فائدہ ہوا، بے اثر ہوا۔ فرماتے ہیں تادیہ ایک ایسا حکم ہے جو ہمارے یہاں لازم ہے تعلیل کے لیے، قیاس کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تعلیل تادیہ سے خالی ہو، قیاس تادیہ سے خالی ہو تو وہ قیاس نہیں، وہ تعلیل نہیں۔ اور عند الشافعی ہوا صحیح بدون التادیہ، تادیہ کے بغیر، اس کے بغیر یعنی ہم نے کسی حکم کی کوئی علت بیان کر دی کہ اس حکم کی یہ علت ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے یہاں آپ نے پڑھا ہوگا، انہوں نے سونا اور چاندی کے بارے میں وہاں پر وہ حرمت ربا کی علت جو بیان فرمائی، کس چیز کو؟ ثمنیت کو نہ بیان فرمائی۔ اس کے اندر کس چیز کو بیان فرمایا؟ امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں ربا کے حرام ہونے کی علت سونا چاندی میں، نقدین، حجرین، سونا چاندی کے اندر ربا کے حرام ہونے کی علت کیا ہے؟ ثمن میں۔ کیا ہے؟ انہوں نے یہ اسی کو قرار دیا۔ آپ یہ بتائیں امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں صرف انہی دو اسمان خلقیہ کے اندر کیا ہے؟ وہ ربا حرام ہے۔ باقی اور جو اسمان اصطلاحیہ ہیں ان کے ہاں جو ہے اس علت کا تادیہ وہاں پر نہیں ہوگا، یعنی جو حکم اس علت سے نقدین کے اندر ثابت ہوا ہے کہ اگر زیادتی کے ساتھ سونا چاندی کو ہم بیچیں تو ناجائز ہے، ان کے ہاں صرف اسی کے ساتھ یہ حکم کیا ہے؟ خاص ہے۔ باقی اور مقام پر جو ہے یعنی اور اسمان کے اندر یہ حکم ان کے ہاں متعدی نہیں ہوگا۔ تو اب دیکھ رہے ہیں یہاں پر تعلیل تو انہوں نے کی، مگر یہ تعلیل کسی فرع کی طرف متعدی نہیں نہ ہوئی۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں تعلیل کے لیے تادیہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جب تعلیل ہوگی تو بہرحال اس کا کیا ہے؟ تادیہ ہونا ہی ہونا ہے، ورنہ تعلیل کا کیا مقصد ہے؟ تعلیل کا کیا مقصد ہے؟ تو فرماتے ہیں وعند الشافعی، امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک فرماتے ہیں تعلیل یہ صحیح ہے تادیہ کے بغیر۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ حتی جوز التعلیل بالثمنیتی، یہاں تک کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے سونا چاندی کے اندر ربا کے حرام ہونے کی جو علت ہے ثمنیت کو انہوں نے قرار دیا، تعلیل ثمنیت کے ذریعے انہوں نے قرار دیا۔ تو اب امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک بیع الدرہم بالدرہمین کے حرام ہونے کی جو علت ہے وہ ثمنیت ہے، اور یہ صرف سونا اور چاندی ہی کے ساتھ خاص ہے، یہاں تک کہ ان کے ہاں سونا اور چاندی کے علاوہ کسی اور چیز کے اندر یہ ثمنیت کی علت پائی جائے تو تفاضل کے ساتھ اس کی بے حرام نہ ہو۔ یہ کس کا مذہب ہے؟ تو تعلیل تو انہوں نے فرمائی، مگر یہ تعلیل اسی نص کے ساتھ خاص ہے اور یہ متعدی نہ ہوئی کسی اور فرع کی طرح۔ اسی کو انہوں نے فرمایا تعلیل تادیہ کے بغیر ان کے ہاں صحیح ہے، یہاں تک کہ تعلیل ثمنیت کے ذریعے انہوں نے جائز قرار دیا۔ بات سمجھ آ گئی؟ بات یہ ابھی مولانا صاحب یہاں جا کے ختم ہوگی، مگر ہم یہیں پر ختم